Duties of employers, principles and guidelines under law. Implementation of law in their organizations, interest and welfare of workers' rights. یعنی قانون کے تحت اصول اور ہدایات جو آجروں کے فرائض میں شامل ہیں۔ قانون کا نفاذ ہونا چاہیے اپنی فیکٹریز آرگنائزیشن میں، اداروں میں۔ مزدوروں کا افاد اور اصلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزدوروں کے حقوق پورے کرنے چاہیے، کیونکہ انہی سے ایک آجر جو ہے آؤٹ پٹ لیتا ہے، اپنا بزنس رن کرتا ہے، بزنس چلاتا ہے۔ اگر ہم مزدور کو ہی اس کی پوری مزدوری نہیں دیں گے تو اللہ اور رسول کی نگاہ میں بھی اور قانون کی نظر میں بھی ہم مجرم ٹھہرائے جا سکتے ہیں اور جرم دار ہو۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ Principles and guidelines under the law, it is their duties to act in accordance with principles and guidelines which have been provided under the law. یعنی جن اصول اور ہدایات کو قانون کے تحت فراہم کیا گیا ہے، ان اصولوں اور ہدایات کے مطابق کام کرنا ان کا فرض ہے، یہ آجر کے فرائض میں شامل ہے۔ اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ There are to implement all laws, including labor law. تمام قوانین بشمول لیبر قوانین کا نفاذ یا عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، یہ آجر کے فرائض میں شامل ہے، امپلائر کے ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ اس کو ورکرز کے انٹرسٹ کا، مفادات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ادارہ چلانے کے لیے آپ کو کچھ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اکیلے آپ ون مین شو کا کام بہت مشکل سے کر پاتے ہیں۔ اس لیے آپ امپلائمنٹ فورس ہائر کرتے ہیں، مختلف جابس رائز کرتے ہیں، اپنے ادارے میں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کام کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ادارے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، اور اس فائدہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ کی پیداوار حاصل کریں۔ اس کے لیے بظاہر ضرور مزدور کی پڑتی ہے، ورکر کی پڑتی ہے، وہ ایک نچلے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو۔ ہائر پوسٹ پہ آپ رکھتے ہیں اس کو، مینیجر، چیف مینیجر، انجینئر، یا ایک چھوٹے آفس بوائے کے طور پہ، پی ایم کے کلاسی کے طور پہ، سویپر کے طور پہ، تو ضرورت تو پڑتی ہے آپ۔ اس لیے کچھ ورکرز کے بھی حقوق ہیں، ان کو مناسب کام، ان کی تنخواہ، کی معقول رہائش، زندگی کے معیار کے لیے ان مزدوروں کے حقوق تنظیم کرنی ہوتی ہے۔ یہ آجر کے ذمہ داریوں میں شامل ہے، جس کی کوشش قانون بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، تاکہ فرض ان کی فرائض میں شامل اور تابع رہتا ہے۔ اس کے بعد مزدوروں اور آجروں کے باہمی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، یہ اعتبار، اعتماد، احترام، تفہیم کو اور ایسا ماحول دونوں کے درمیان پیدا ہونا چاہیے جس سے وہ باہمی فوائد حاصل کر سکیں۔ کسی قسم کا ڈسپیوٹ، تنازع نہ رائج ہو دونوں کے درمیان، ورکر اور امپلائر کے درمیان۔ دونوں کی ذمہ داریوں کے احساس اور ڈگری ایک ہی ہونی چاہیے۔ ڈائلاگ کے ذریعے تنازع کو حل ہو، باہمی رضامندی سے ہو، مصالحت سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اس کو لنگر آن لٹکانا نہیں چاہیے، بلکہ ختم کرنا چاہیے۔ اس میں دونوں کا فائدہ ہے، ورکر کا بھی، امپلائر کا۔ اس کا کام چلتا رہے گا، آؤٹ پٹ، اس کی پیداوار آتی رہے گی۔ اور اگر وہ خود ہی امپلائر نہیں چاہتا اس کا امپلائی اس ماحول میں مجھے اچھی آؤٹ پٹ دے، تو اس کی بیڈ لک ہے،
اس کو اس نے محنت کی، خرچہ کیا، تنخواہیں دیں، اس کا ٹائم، اس کو ہر چیز کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سلوک ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ادارے کی سطح پر دو طرفہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ ان مذاکرات کے ذریعے مابین تنازع کو حل کرنے کے لیے ہم ہر کوشش کریں۔ اپنے متعلقہ ادارے کے اندر صنعتی تعلقات اور دیگر فرائض کے لیے ہمیں ذمہ داری کی ایک ہی طرح کی ڈگری کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ادارے کی سطح پر اطلاع، سماجی ڈائلاگ، رسمی اور غیر رسمی ماحول کو بھی قائم کرنا ہے۔ دوستانہ صنعتی تعلقات کی پرورش کرنی چاہیے تاکہ ایک انڈسٹری، ایک ادارہ اچھی آؤٹ پٹ پروڈکٹ دے سکے اور آپ کو اس کے متعلق اچھا رسپانس ملے، ملک اور قوم کے لیے فائدہ نہ ہو۔ یہ سب چیزیں اسی وقت ہی عمل میں یا فائدے میں آ سکتی جب محبت، بھائی چارہ، اخوت اور تسلیم شدہ سماجی معیار اسلامی روایت کے مطابق مزدوروں اور حاضروں نے ایک دوسرے کے لیے باہمی عزت کا مظاہرہ کرنا۔ در حقیقت دونوں نے کسی بھی شکل میں فرد کی توہین کا اظہار کرنے کے لیے فعل یا ناخوشگوار اشارے کا ارتکاب نہ کرنا چاہیے، دونوں کے لیے نقصان ہے۔ اللہ حافظ۔